بسم الله الرحمن الرحيم. باب لا يستنجى بروح وبالسند المتصل باب لا يستنجى بروح وبالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته امين. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال ليس ابو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه انه سمع عبد الله رضي الله عنهم يقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم اجد فاخذت روسة فاتيته بها فاخذ الحجرين والقى الروسة وقال هذا رزق. وقال ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق حدثني عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. جو باب ہے جس میں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ گوبر میں استنجا کرنا جائز ہے. لا یستنجا برؤس کہ روثہ سے استنجا نہیں کیا جائے گا. یا لا یستنجی برؤس بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی جو وضو کرنے والا ہے، نماز پڑھنے والا، وہ اس کو استنجا نہیں کرنا چاہیے روث. اس میں حدیث جو نقل کی ہے وہ معروف حدیث ہے رسول اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غائط پر تشریف لے گئے اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا کہ میں 3 پتھر لے کر آؤں استنجا کے لیے. فوجدت حجرین، تو مجھے 2 پتھر تو مل گئے. والتمست الثالث، تیسرے پتھر کو میں تلاش کیا، فلم اجد، مجھے ملا نہیں. فاخذت روثة، تو تیسرے پتھر کے بدلے میں ایک گوبر کا ٹکڑا میں نے لے لیا. فاتیتہ بہا، اور وہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فاخذ الحجرین، تو آپ نے 2 پتھر تو لے لیے. والقى الروثة، اور وہ گوبر کا ٹکڑا آپ نے پھینک دیا. فرمایا ھذا رزق، یہ رزق ہے یعنی نجس ہے. یہ معروف حدیث ہے جو آپ نے ترمذی اور ابو داؤد وغیرہ میں بھی پڑھی ہوگی. یہاں اس کو لانے کا منشا یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر سے استنجا کرنے سے انکار فرمایا اور حکم نہیں کیا. تو اس سے استدلال کیا ہے کہ ڈاکٹر الباب میں کہ روثہ سے استنجا کرنا جائز نہیں. یہاں لانے کا مقصد تو اس حدیث کا اتنا ہی ہے کہ روثہ سے استنجا درست نہیں. البتہ اس سے 2 فقہی مسئلے متعلق ہیں اس حدیث سے، اور ایک سند کا مسئلہ اس حدیث سے متعلق. جو فقہی مسئلے متعلق ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے اس بات پر کہ جو روث مالوکر لحمہ ہے، یعنی جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا گوبر جو ہے وہ نجس ہوتا ہے. گویا یہ حدیث حنفیہ نے اور شافعیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف حجت کے طور پر پیش کی ہے. امام مالک کا مسلک آپ نے متعدد جگہوں پر پڑھا ہوگا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بول ما یوکر لحمہ اور روث ما یوکر لحمہ یہ ناپاک نہیں ہوتے بلکہ پاک ہوتے ہیں. تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر کے ٹکڑے کو پھینکتے ہوئے فرمایا ھذا رزق. تو رزق کے معنی عام طور سے یہ کیے جاتے ہیں کہ وہ نجس کے معنی میں ہے کہ یہ نجس ہے، ناپاک ہے. تو جہاں روثہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپاک قرار دیا تو معلوم ہوا کہ جو حلال جانور ہیں
ان کے گوبر ناپاک ہی ہوتے ہیں، پاک نہیں ہوتے، لہٰذا یہ حدیث امام مالک کے خلاف حجت کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ اس کے جواب میں بعض مالکیہ نے یہ کہا کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ رکس کر اور نجس کے معنی میں نہیں ہوتا یہ، بلکہ وہ کہتے ہیں رکس گوبر ہی کو کہتے ہیں، اور یہ نکلا ہے ارگسا یوسو ارکاسن سے، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو پلٹ کر کوئی دوسری حالت میں تبدیل کر دینا۔ تو چونکہ یہ غذا ہوتی ہے جس کو پلٹ کر گوبر کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اس واسطے اس کو رکس کہا جاتا ہے۔ تو رکس کے لازمی معنی یہ نہیں ہے کہ وہ نجس ہے، بلکہ اس کے معنی پلٹی ہوئی غذا یعنی یہ گوبر ہے، لہٰذا آپ نے اس کو پھینک دیا، لیکن اس میں نجاست اس کے نجس ہونے کی صراحت نہیں ہے، اس لیے بعض مالکیہ نے اس استدلال کا یہ جواب دیا۔ لیکن جمہور کی طرف سے یہ اس استدلال کے جواب میں دو باتیں کہی گئی۔ ایک بات تو یہ کہ یہ کہنا کہ رکس کے اندر نجاست کا مفہوم نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اہل لغت نے رکس کو نجس کے معنی میں لیا ہے۔ اہل لغت نے تصریح کی ہے کہ رکس اور نجس، رکس اور رجس دونوں کے معنی ایک ہی ہے۔ رجس کے معنی بھی گندگی اور ناپاکی، اور رکس کے معنی بھی گندگی اور ناپاکی، لہٰذا دونوں کے معنی ایک ہے۔ تو رکس کو نجسی کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، لہذا یہ کہنا کہ یہ نجاست کے لفظ پر، نجاست کے معنی پر صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ابتدا میں یہ لفظ جو لایا گیا وہ القاط سے لایا گیا، پلٹی ہوئی غذا کو کہتے ہیں، لیکن اہل لغت نے استعمال سے اس کے استعمالات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ رکس اور رکس دونوں کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں۔ ایک جواب تو ان کے استدلال کا یہ دیا گیا، اور دوسرا یہ کہ یہی حدیث ابن ماجہ میں آئی ہے، تو ابن ماجہ میں یہاں رکس کے بجائے رجس کا یعنی خاص رجسی کا لفظ استعمال ہوا ہے جیم کے ساتھ، اور رجس کے معنی باتفاق گندگی اور باتفاق نجاست کے ہوتے ہیں، لہٰذا استدلال صحیح ہے، اور اس کے اوپر اس کا جو جواب دیا گیا ہے مالکیہ کی طرف سے وہ جواب پورا کام نہیں ہوتا۔ سمجھ گئے نا بھائی؟ تو ایک فقہی مسئلہ تو اس سے یہ متعلق ہے۔ دوسرا فقہی مسئلہ اس سے یہ متعلق ہے کہ اسی حدیث سے حنفیہ نے استدلال کیا ہے اس بات پر کہ استنجا میں تکلیف ضروری نہیں، یعنی استنجا میں 3 پتھروں کا استعمال ضروری نہیں ہے، جو فرض ہے وہ القاء صفائی حاصل کرنا، گندگی کو زائل کرنا۔ وہ اگر ایک پتھر سے حاصل ہو جائے تو ایک پتھر بھی کافی ہے، 2 سے آتے ہو 2 استعمال کرنے ہوں گے، 3 سے آتے ہو 3 استعمال کرنے ہوں گے، 4 سے آتے ہو 4 استعمال کرنے ہوں گے، یعنی کوئی عدد پتھروں کا یہ فرض نہیں ہے، مفروض نہیں۔ تو القاء ہے اصل فرض، وہ چاہے جتنے بھی پتھروں سے ہو جائے۔ ہاں تکلیف جو ہے وہ مستحب ضرور ہے، اور بہتر ہے کہ 3 پتھر آدمی استعمال کرے، لیکن اگر القاء اس سے کم میں ہو جاتا ہے تو اس سے بھی فریضہ استنجا ادا ہو جاتا ہے۔ یہ حنفیہ کا مسئلہ ہے، اور شافعیہ کہتے ہیں کہ تکلیف واجب ہے، یعنی ضروری ہے کہ آدمی 3 پتھر استعمال کرے، چاہے القاء ایک سے ہو گیا ہو تب بھی 3 پتھروں کا استعمال کرنا ان کے نزدیک ضروری ہے۔ یہ مسئلہ آپ نے تفصیل سے ترمذی میں پڑھ لیا ہوگا۔ تو اس میں حنفیہ کی طرف سے یہ حدیث پیش کی جاتی ہے تکلیف کے عدم وجوب کا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 2 پتھر میں لایا، تیسرا پتھر مجھے ملا نہیں، تو میں اس کی جگہ گوبر اٹھا لایا اور آپ نے وہ گوبر پھینک دیا اور دونوں پتھر لے لیے، تو ظاہر یہ ہے کہ آپ نے انہیں 2 پتھروں سے استنجا فرمایا ہوگا، تو گویا آپ نے 2 پر اکتفا فرمایا، اور تیسرا مل نہیں رہا تھا تو اس کی وجہ سے آپ نے وہ تیسرا استعمال نہیں فرمایا، تو معلوم ہوا کہ تکلیف فرض نہیں ہے بلکہ وہ محض مستحب ہے، اور 2 پتھروں پر اکتفا بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس بارے میں حنفیہ کی دلیل
तिरमिज़ी के अंदर पढ़ी होगी कि मन इस्तजमा कल मन फ़अल फ़क़द अहसन व मन ला फ़ला हर्ज। तो उसमें आपने ये फरमाया कि अगर कोई से जा सकता है तो वितर अदद में पत्थर इस्तेमाल करे, अगर कोई करेगा तो अच्छा है, ना करेगा तो कोई हर्ज नहीं। वो भी हनफिया की दलील है और ये हदीस भी हनफिया की तरफ से दलील में पेश की जाती है। ये मसला यहाँ पर तफसील से जिक्र करने की इसलिए हाजत नहीं है कि तिरमिज़ी में आपने इसकी तफसील पढ़ ली होगी, जब से तिरमिज़ी के तफसील इसके जानिबैन के दलाइल तफसील के साथ बयान किए। यहाँ से इशारा करना मकसूद था। ये दो मसले तो फिक्री थे जो इस हदीस से मुताल्लिक़ है। तीसरा मसला जो इसकी सनद से मुताल्लिक़ है वो भी आपने उसका इजमाल बल्कि हज़रत तफसील तिरमिज़ी के अंदर पढ़ी होगी कि इस हदीस की सनद में इज़्तिराब। अगर आपको याद हो तो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बाब के अंदर जिक्र किया है कि इस हदीस का दारोमदार है अबू इसहाक़ सबीही पर, यानी अबू इसहाक़ सबीही इस हदीस के मदार है और उनसे उनके 11 शागिर्दों ने यह हदीस रिवायत की, लेकिन मुख्तलिफ शागिर्दों ने इसको मुख्तलिफ तरीकों से रिवायत किया। यानी अबू इसहाक़ के ऊपर क्या सनद है वो बयान करने में अबू इसहाक़ सबीही के शागिर्दों के दरमियान इख्तिलाफ हुआ है, जिसको इज़्तिराब से ताबीर किया है। और जामे तिरमिज़ी में ये दूसरा इज़्तिराब है जो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह तफसील के साथ बयान कर। तो अगर आपको याद हो तो वहाँ इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस के मुख्तलिफ तरीके बयान करने के बाद ये फरमाया था कि उनके नज़दीक वो तरीक़ राजिह है जो इसराइल इब्न यूनुस से मरवी, यानी अबू इसहाक़ सबीही से बहुत से शागिर्द रिवायत कर रहे हैं, लेकिन वो रिवायत जो इसराइल इब्न यूनुस ने की है उसको इमाम तिरमिज़ी ने राजिह करार दिया दूसरी रिवायत। और वजह उसकी ये बयान फरमाई कि एक तो इसराइल इब्न यूनुस जो हैं जो खुद अबू इसहाक़ सबीही के भतीजे पोते हैं, अबू इसहाक़ सबीही के पोते हैं, और अबू इसहाक़ सबीही की अहादीस के बारे में इसराइल इब्न यूनुस से ज्यादा कोई और काबिल एतमाद आदमी नहीं। इस पर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने मुताद्दिद दलाइल पेश किए हैं कि अबू इसहाक़ सबीही की रिवायतों में सबसे ज्यादा काबिल एतमाद शागिर्द उनके इसराइल इब्न यूनुस हैं, लिहाजा उन्होंने उसको तरजीह दी। और मुताद्दिद मुहद्दिसीन के अक़वाल इमाम तिरमिज़ी ने नक़ल किए हैं कि फलां ने भी यह करार दिया कि इसराइल इब्न यूनुस सबसे ज़्यादा सिक़ा है, सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद हैं अबू इसहाक़ सबीही की रिवायतों के बारे में, लिहाजा वही रिवायत लाते। अरे समझ रहे हो? यहाँ ये समझ लेना कि इसराइल इब्न यूनुस की जो रिवायत है उसमें उन्होंने इस हदीस को अबू इसहाक़ सबीही से रिवायत करते हुए जो बतलाया है कि अबू इसहाक़ सबीही इसको रिवायत करते हैं अबू उबैदा से। अबू उबैदा जो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे हैं उनसे रिवायत करते हैं, और अबू उबैदा रिवायत करते हैं अपने वालिद अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला। कुछ याद आया कि नहीं? अबू उबैदा इसराइल इब्न यूनुस रिवायत कर रहे हैं अबू इसहाक़ से, अबू इसहाक़ रिवायत कर रहे हैं अबू उबैदा से, और अबू उबैदा रिवायत कर रहे हैं अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला। फिर आगे जाकर ये नतीजा निकाला है कि अबू उबैदा का समा अब्दुल्लाह बिन मसूद से है नहीं, अगर ये बेटे हैं अब्दुल्लाह बिन मसूद से, लेकिन ये इतने छोटे थे कि इनका समा अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला से नहीं। समझे भाइयों? तो लिहाजा इस सनद में इनक़िता पैदा हो, क्योंकि अबू उबैदा का समा अब्दुल्लाह बिन मसूद से है नहीं, और अबू उबैदा जब अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत कर रहे हैं तो यकीनन उन्होंने किसी और से सुनी होगी और उस और का नाम मौजूद नहीं है, लिहाजा ये हदीस मुनक़ते हो गई, और मुनक़ते होने की वजह से काबिल इस्तिदलाल है। अरे समझ रहे हो ना?
یہ ہے خلاصہ اس بات کا جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کرا۔ ساتھ ہی آپ کو یاد ہوگا کہ امام ترمذی نے اسی اضطراب کا بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ میں نے اس اضطراب کے بارے میں امام بخاری سے پوچھا ہے نا، سألت محمد عن هذا فلم يقض فيه بشيء۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اس وقت مجھے کوئی فیصلہ کرنے کر کے بتایا کہ کون سے راوی کی روایت راجح ہے اور کس کے اوپر بھروسہ کیا جائے۔ امام بخاری نے کچھ کہا نہیں، جواب نہیں دیا امام ترمذی کے سوال۔ لیکن پھر آگے امام ترمذی کہتے ہیں کہ امام بخاری نے زہیر کے طریق کو اپنی کتاب بخاری میں، جامع بخاری میں ذکر کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے زہیر کے طریق کو راجح قرار دیا، سمجھے نا۔ لیکن پھر آگے امام ترمذی نے امام بخاری کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ میرے خیال میں امام بخاری کا زہیر کی روایت کو راجح قرار دینا درست نہیں ہے۔ اول تو اس لیے کہ اسرائیل بن یونس سے زیادہ وہ ثقہ نہیں، اور دوسرے اس لیے کہ زہیر جب ابو اسحاق سبیعی کے پاس پہنچے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، تو یہ ابو اسحاق سبیعی کی آخری عمر کا زمانہ تھا، اور آخری عمر میں ابو اسحاق سبیعی کے حافظے میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا، لہذا ان کی جو روایتیں ابو اسحاق سبیعی سے ہیں وہ اتنی زیادہ قابل اعتماد نہیں ہیں جتنی اسرائیل بن یونس کی ہیں۔ لہٰذا امام ترمذی نے خیال ظاہر کیا کہ امام بخاری کا یہ ترجیح دینا زہیر کی روایت کو یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ اسرائیل بن یونس ہی کی روایت کو ترجیح دینی ہے۔ یاد آ گیا بات؟ یہ ہے جو دونوں بزرگوں کے درمیان اس معاملے میں اختلاف ہوا۔ اب اس میں کلام ہوا ہے، بعض کے محدثین نے کلام کیا ہے کہ آیا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف زیادہ قوی ہے یا امام بخاری کا موقف زیادہ قوی؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القاری میں اس مسئلے پر کافی تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے، اور دونوں بزرگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ امام بخاری کا موقف زیادہ قوی ہے بنسبت امام ترمذی کے موقف۔ کیوں قوی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ اس حدیث کی سند دیکھیں تو امام بخاری فرما رہے ہیں حدثنا ابو نعیم، امام بخاری کا استاد ہے ابو نعیم، قال حدثنا زہیر۔ اب یہ زہیر آ گئے جو ابو اسحاق سبیعی کے شاگرد ہیں، وہ ابو اسحاق کی روایت ہے، اور ابو اسحاق سے روایت کرتے ہوئے ابو اسحاق کا یہ قول نقل کر رہے ہیں کہ لیس ابو عبیدہ ذکرہ ولکن عبد الرحمن بن الاسود الحدیث۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابو اسحاق نے یہ روایت کرتے ہوئے پہلے یہ کہا کہ ابو عبیدہ نے یہ حدیث مجھ سے بیان نہیں کی بلکہ مجھ سے عبد الرحمن بن اسود نے بیان کی۔ اب یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو عام طور سے سند میں اس طرح نہیں ہوتا، یعنی کوئی شیخ جب کوئی حدیث روایت کرتا ہے تو یہ تو کہتا ہے کہ مجھے یہ حدیث فلاں استاد سے پہنچی، جو فلاں استاد سے مجھ سے بیان کی، لیکن یہ تردید کرے کہ فلاں نے نہیں کہی تھی بلکہ فلاں نے کہی تھی، یہ عام طور سے ایسا سند میں نہیں پایا جاتا۔ لیکن ابو اسحاق سبیعی نے اس وقت یہ حدیث روایت کرتے ہوئے خاص طور پر ذکر کیا کہ مجھ سے یہ حدیث ابو عبیدہ نے ذکر نہیں کی بلکہ عبد الرحمن بن اسود نے ذکر، جس کا کیا مطلب ہوا کہ جس وقت ابو اسحاق سبیعی یہ حدیث زہیر کے سامنے بیان کر رہے ہیں اس وقت ان کے ذہن میں وہ طریق بھی ہے جو اسرائیل بن یونس والا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ اسرائیل بن یونس کے طریق میں ابو اسحاق کے استاد کون قرار پا رہے ہیں؟ ابو عبیدہ۔ تو وہ ابو عبیدہ کے طریق مستحضر ہے ابو اسحاق سبیعی کو اس وقت بھی، جس وقت وہ زہیر کے سامنے یہ بیان کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بھول گئے ہوں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے ذہن میں نہ ہو ابو عبیدہ والا طریق، بلکہ ذہن میں ہے، مستحضر ہے، اور مستحضر ہو کر اس کی صراحتاً تردید کر رہے ہیں
کہ ابو عبیدہ والا طریق میں بیان نہیں کرنا چاہتا، میں تو اس کو عبدالرحمن بن اسود سے بیان کرتا، سمجھے؟ تو جب خود استاد یہ کہہ رہا ہے کہ وہ طریقہ صحیح نہیں ہے میرے نزدیک جو ابو عبیدہ سے مرضی ہے، اور ابو عبیدہ والا طریق بھی اسرائیل بن یونس نے روایت کیا ہے، سمجھے نا؟ تو انہوں نے گویا ایک طریقے سے اسرائیل بن یونس والے طریق سے اعراض کیا اور اسرائیل بن یونس والے طریقے سے اس کی تردید کی، اور اس کے بعد اسود سے اس کی روایت کی۔ اور بظاہر ان کے تردید کرنے کی وجہ یہ ہے، ابو اسحاق سبیعی کے تردید کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ابو عبیدہ والا طریق اختیار کریں تو اس میں وہ خرابی لازم آتی ہے کہ ابو عبیدہ کا سما عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ سے نہیں ہے، اور سما نہ ہونے کی وجہ سے حدیث کیا ہو جائے گی؟ منقطع، اور منقطع ہونے کی وجہ سے قابل استدلال نہیں رہے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں وہ طریق استعمال نہیں کرتا، بلکہ میں نے یہ حدیث عبدالرحمن بن اسود سے سنی ہے، اور وہ اس کو اپنے والد اسود بن یزید سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اس کو عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں۔ تو اب عبدالرحمن بن اسود کا سماع اپنے والد سے ثابت ہے، اسود بن یزید سے، اور اسود بن یزید کا سماع عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے۔ تو حدیث کے اتصال میں کوئی خدشہ نہیں رہا، اس واسطے ابو اسحاق سبیعی نے اس طریق کو اختیار کیا۔ ارے سمجھ رہے ہو؟ اور جیسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ زہیر آخر عمر میں گئے ہیں ابو اسحاق سبیعی کے پاس، تو حافظ ابن حجر اور علامہ علی نے متعدد علماء جرح و تعدیل کے اقوال کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ ان زہیر کا ہمیشہ آخر میں نہیں گئے، بلکہ ان کے بارے میں متعدد علماء جرح و تعدیل نے یہ کہا ہے کہ ابو اسحاق سبیعی کی روایتوں کے بارے میں وہ بڑے قابل اعتماد ہیں۔ تو جس طرح اسرائیل بن یونس کے بارے میں امام ترمذی نے بعض اقوال نقل کیے ہیں کہ وہ ابو اسحاق سبیعی کے معاملات میں زیادہ قابل اعتماد ہیں، اسی طرح حافظ ابن حجر اور علامہ عینی نے زہیر کے بارے میں نقل کی۔ ارے سمجھو؟ پھر تیسری بات یہ ہے کہ زہیر کی یہ روایت جو یہاں پر امام بخاری نے نقل فرمائی ہے، اس کا ایک مطابع بھی آگے ذکر کیا ہے۔ وقال ابراہیم بن یوسف عن ابی عن ابی اسحاق قال حدثني عبد الرحمن، یعنی ابو ابراہیم بن یوسف اپنے والد یوسف سے روایت کرتے ہیں، وہ بھی ابو اسحاق سے، وہ بھی پھر آگے عبدالرحمن بن اسود سے۔ تو عبدالرحمن بن اسود سے روایت کرنے میں زہیر متفرد نہیں، بلکہ ابراہیم بن یوسف والی روایت میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا، لہٰذا اس کا مطابع بھی موجود ہوگا۔ یہ تیسری وجہ کر دی ہے، سمجھے نا؟ زہیر کی روایت، ایک زہیر کی روایت کی وجہ کرتی یہ ہوئی کہ ابو اسحاق سبیعی نے دوسرے طریقوں سے اعراض کر کے یہ طریقہ اختیار کیا، اور دوسری وجہ کرتی یہ ہوئی کہ زہیر بذات خود ابو اسحاق سبیعی کی روایتوں میں ثقہ ہے۔ تیسری وجہ کرتی یہ ہوئی کہ اس کے مطابع بھی موجود ہیں۔ مطابع کون ہے؟ اور چوتھی وجہ کر دی جائے ذرا سمجھ لو کہ ابراہیم بن یوسف کی روایت جو امام بخاری نے آخر میں نقل کی ہے، اس میں الفاظ یہ ہے کہ ابی اسحاق قال حدثني عبد الرحمن، یعنی اس میں ابو اسحاق نے حدثنی کی تصریح کر دی، لہذا تدلیس کا جو شبہ ہو سکتا تھا وہ حدثنی کہنے سے ظاہر ہو گیا۔ اصل میں ابو اسحاق سبیعی کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ کبھی کبھی وہ تدلیس کر جاتے ہیں، اپنے استاد کا نام دیے بغیر استاد کا نام دے دیتے ہیں عام کہتے ہیں، تو تدلیس کا شبہ ہوتا ہے کبھی کبھی ابو اسحاق سبیعی کی روایت ہوتا ہے، لیکن جہاں وہ حدثنی کا لفظ بطور خاص
صراحتاً ذکر کر دیں تو تدلیس کا شبہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگرچہ ظہیر کے طریق میں حدثنی نہیں کہا، ظہیر کے طریق میں حدثنی موجود نہیں ہے، اس میں ہے لیکن عبد الرحمن الاسود، تو اس میں حدثنی کی صراحت موجود نہیں ہے، لیکن ابراہیم اور یوسف کے طریق میں حدثنی کی صراحت موجود ہے، جس سے تدلیس کا شبہ بھی ظاہر ہو گیا۔ لہٰذا یہ چوتھی وجہ ترجیح ہے ظہیر کی روایت، جس سے بات واضح ہو گئی کہ ابو اسحاق سبیعی نے یہ حدیث براہ راست عبد الرحمن بن اسود سے سنی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس طرح اس حدیث کے اندر جو انقطاع کا اعتراض تھا وہ دور ہو گیا اور حدیث قابل استدلال۔ ارے سمجھ گیا بھائیو؟ چلیے آگے کئی ابواب ہم بخاری اور فی الحال نے قائم کیے ہیں یہ بیان کرنے کے لیے کہ وضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک مرتبہ کیا ہے، کبھی تیسری مرتبہ کیا ہے، تو دونوں جائز سب سے لکھے ہیں، بس کا مصنون جو ہے وہ 3 مرتبہ۔ جی جی اس وقت پوری طرح بات واضح نہیں ہوگی نا ہم کے ساتھ، جب بعد میں تحقیق کی تو اندازہ ہوا کہ جو ہے کی روایت ہے۔ جس وقت امام ترمذی پوچھ رہے تھے اس وقت تک مسئلے کی پوری تحقیق نہیں تھی، میں کون سا طریق آگے کرا دی۔ بعد میں جب کتاب لکھی تو اس وقت تحقیق فرمائی، تحقیق پر نبانا کے نتیجے میں جو ہے کی روایت راجع مانی۔ جی باب الوضوء مرة وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة. باب الوضوء مرتين وبه قال حدثنا الحسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال أخبرنا صليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين. باب الوضوء ثلاثا وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه وعنهم دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه المرفقين 3 مرارا ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن إبراهيم قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران فلما توضأ عثمان رضي الله عنه قال لو حدثنكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا. یہ حدیث جو ہے اس میں جو بات قابل نظر ہے وہ یہ کہ تمام اعضائے مقتولہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ راوی نے صراحت کی ہے کہ ہر عضو کو آپ نے 3 مرتبہ کیا اور یہی ترجمۃ الباب ہے، باب الوضوء ثلاثا۔ البتہ اگر آپ دیکھیں تو مسح راس کے بارے میں 3 مرات نہیں کہا، ہر جگہ 3 مرات کہا ہے لیکن مسح راس کے بارے میں 3 مرات نہیں کہا، اور یہی حنفیہ اور جمہور کی دلیل ہے اس بات پر کہ مسح راس میں تکلیف مصنون ہے، مسح راس صرف 1 مرتبہ ہو، لہٰذا یہ حدیث امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف حجت ہے جو یہ فرماتے ہیں کہ مسح راس میں بھی تکلیف مصنون ہے۔ اور ان کا استدلال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث سے ہے جو ابو داؤد میں ہے اور اس میں 3 مرتبہ بتایا گیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پورے حدیث بھی 3 مرتبہ کیا ہے۔
نقل کیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کے بعد یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من توضع نحو وضوئی ھذا، جو شخص میرے اس وضو کی طرح کا وضو کرے، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھے، اور مراد سے تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ الوضو کی رکعتیں پڑھے، لا یحدث فیہما نفسہ، جن رکعتوں میں اپنے نفس سے خود باتیں نہ کرے، یعنی اپنے اختیار سے نماز کے علاوہ دوسرے خیالات دل میں نہ لائے، تو غفر لہ ما تقدم من ذنب، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وضو کیا اور 2 رکعتیں تحیۃ الوضو کی پڑھی، اور اس طرح پڑھی کہ اس میں اپنے اختیار سے خیالات دل میں نہ لائے، یہ معنی ہے لا یحدث فیہما نفسہ۔ غیر اختیاری طور پر اگر خیالات آ جائیں تو وہ اس کے منافی نہیں، معنی جو ہے وہ یہ کہ آدمی اپنے اختیار سے کوئی خیال دل میں لائے اور اپنا دھیان کسی اور طرف لے جائے، اگر یہ نہیں کیا تو فضیلت حاصل ہو گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ کی۔ آگے اسی روایت کا ایک دوسرا طریق امام بخاری نے ذکر فرمایا کہ ابراہیم قال صالح بن کیسان قال ابن شہاب ولكن عروۃ یحدث عن حمران، عروہ نے حمران کے حوالے سے یہی حدیث اس طرح روایت کی ہے کہ فلما توضع عثمان، کہ جب حضرت عثمان نے وضو کر کے دکھا دیا تو اس کے بعد کہا کہ لأحدثنکم حدیثا، میں تمہیں ایک حدیث ایسی سناؤں گا کہ لولا آیتن، اگر قرآن کریم کی ایک آیت نہ ہوتی تو ما حدثتکم، میں وہ تمہیں نہیں سناتا۔ اور پھر یہ حدیث سنائی کہ حضور نے فرمایا کہ لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ويصلي الصلاة الا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها۔ اور یہ کیوں فرمایا کہ اگر ایک آیت نہ ہوتی تو میں نہ سناتا؟ آیت سے مراد عروہ کہتے ہیں وہ ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا، جس میں کتمان علم کے اوپر وعید بیان فرمائی گئی ہے، وہ مراد ہے کہ اگر وہ آیت کی وعید نہ ہوتی تو میں وہ حدیث تمہیں نہ سناتا۔ کیوں نہ سناتا؟ اس کی وجہ یہ کہ جو ناواقف آدمی یہ حدیث سنے گا تو کہیں اس کا مطلب یہ نہ سمجھ لے کہ مزے سے سارے گناہ کرتے رہو اور گناہ کر کے وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ لو، بس قصہ ختم، چھٹی۔ تو کوئی شخص یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ گناہ کرنا کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، اور گناہ کرتا رہے آدمی 2 رکعتیں پڑھ کے وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ لے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، تو کوئی شخص یہ غلط مفہوم نہ لے لے اور اس کے نتیجے میں گناہوں پر جرأت نہ پیدا ہو جائے۔ اس واسطے میں سنانا نہیں چاہتا تھا، لیکن چونکہ قرآن کریم میں کتمان علم پر وعید آئی ہے اس واسطے میں وہ حدیث سنا رہا۔ چلیے ذكر عثمان عبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني ابو ادريس انه سمع ابا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من توضا فليستنزه ومن استجمع فليوتر۔ یہ حدیث ہے کہ من توضا فليستنزه، جو شخص وضو کرے تو استنثار کرے۔ 2 لفظ ہیں، ایک ہے استنشاق اور ایک ہے استنثار۔ استنشاق کے معنی ہے پانی کو ناک میں لے جانا، اوپر لے جانا ناک کی طرف، تو وہ تو ہے استنشاق، اور پھر ناک کے اندر سے جو ریزش وغیرہ ہے وہ نکالنا، وہ استنثار ہے۔ تو استنثار در حقیقت اگر دیکھا جائے تو مستلزم ہے استنشاق کو،
لہٰذا جب استنصار کا حکم دیا گیا تو خود بخود استنشاق کا حکم بھی آ گیا. تو فرمایا کہ جو شخص وضو کرے تو وہ استنصار کرے. ومن استجمر فلیوتر، اور جو استجمار کرے تو طاق عدد میں کرے. استجمار کے دو معنی ہو سکتے ہیں، دونوں شوٹا نے یہاں پر ممکن قرار دیے ہیں. ایک معنی تو اس کے ہیں استنجا، نکلا ہے جبرا سے. جبرا پتھر کے ٹکڑے کو کہتے ہیں. تو استجمار کے معنی پتھر کا استعمال کرنا یعنی استنجا کرنا. تو جو شخص استجمار کرے یعنی استنجا کرے تو طاق عدد میں کرے، یعنی پتھر جو لے وہ طاق عدد میں لے. اور دوسرے معنی استجمار سے دھونی دینا، وہ بھی جمرہ سے نکلا ہے. جمرہ جس طرح پتھر کو کہتے ہیں اسی طرح انگارے کو بھی کہتے ہیں، آگ کے انگارے. تو انگاروں کے اوپر بعض اوقات خوشبو چھڑک کر اس کے دھوئیں کو بطور خوشبو کے استعمال کیا جاتا ہے، جس کو دھونی دینا کہتے ہیں. تو جو شخص دھونی دے وہ وطر تعداد میں دے، طاق تعداد میں، کہ 3 مرتبہ مثلا یا 5 مرتبہ. یہ معنی بھی بعض حضرات نے بیان فرمائے ہیں. دونوں ممکن ہیں، البتہ چونکہ سیاق چل رہا ہے طہارت کا، کیونکہ من توضأ فلیستنصر فرمایا ہے، تو اس لیے ظاہر یہ ہے کہ مراد یہاں پر استنجا ہے، استنجا کا عدد. جی باب الاستجمار بالتراب. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا احدكم فليجعل في الماء ثم ينتصر ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يمسكها في وضوئه فان احدكم لا يدري اين بات يده. جی باب غسل الرجلين ولا يدخل على القدمين. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عواد قال في ذكرنا عن يوسف بن واحده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعنه قال نقلت النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفره فادركنا وقالنا حقنا العصر فجعلنا نتوضا ونصبر على ارجلنا فنادى بمعنى صوته ويل للاعقاب بالنار مرتين او ثلاثه. یہ حدیث پہلے بھی گزر گئی ہے اور یہاں اس سے مسئلہ نکالا ہے کہ قدمین پر مسح نہیں کیا جائے گا بلکہ قدمین کو دھویا جائے گا. تو روافظ کی تردید اس سے کرنا مقصود ہے. اور یوسف بن ماہک جو ہے نا بھائی، یہ ماہک اصل میں یہ ماہ کی تصغیر ہے، فارسی لفظ ہے. اور ماہ کہتے ہیں نا فارسی میں کہیں کو، چاند کو، اور فارسی میں تصغیر کے لیے کاف لگاتے ہیں آخر میں. تو ماہک کے معنی چندہ، جیسے اردو میں چندہ بولتے ہیں، چاند کی تصغیر. تو یہ بڑے خوبصورت تھے اصل میں جب پیدا ہوئے تھے، تو اس واسطے ان کا لقب پڑ گیا تھا ماہک. تو یہ ماہک ہے، اور کیونکہ فارسی لفظ ہے لہذا اجمہ ہے، اس میں علمیت بھی ہے اور اجمہ بھی ہے، اس واسطے یہ غیر منصرف ہے. یا تو اس کو ماحق پڑھے، کاف پر کوئی حرکت ہی نہ دے، تو یہ گویا اعراب ہکائی ہوگا. اور جو اصل نام ہے فارسی میں وہ ماحق ہی ہے. تو یا تو ماحق اس کو مجزوم پڑھے، اور اگر حرکت دینی ہے تو پھر اس کو کاف کے اوپر زبر آئے گا، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. چلیے قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا اسماعيل بن جبريل قال اخبرني عطاء بن يزيد عن عمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه انه راى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فاصعد على يديه بنائه فغسل ثلاث مرات ثم اغسل يمينه بالوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه للمرفقين ثلاثا ثم مسح براسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا نحو وضوء هذا وقال من توضا نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يستقبل ثم نفسه وغفر الله له ما تقدم من ذنبه. جی باب غسل الاعقاب. وكان ابن سيرين رحمه الله يغسل موضع القدم اذا توضا
یہ وہی پچھلی والی حدیث جس میں بیر للعقاب من النار آپ نے فرمایا تھا، اسی کو دوبارہ لائے ہیں یہاں پر۔ فرق یہ ہے کہ وہاں پر استدلال کیا تھا اس حدیث سے کہ رجلین کا وظیفہ غسل ہے نہ کہ مسح، اور نہ یہاں اس کو لانے کا منشا یہ ہے کہ جب پاؤں دھوئے جائیں تو اس میں اس بات کا خاص اہتمام کیا جائے کہ ایڑیاں پوری کی پوری دھل جائیں، کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ چنانچہ اسی مناسبت سے محمد بن سیرین کا یہ اثر بھی روایت کیا ہے کہ محمد بن سیرین جو ہیں وہ جب وضو کرتے تھے تو انگوٹھی کی جگہ کو بھی دھویا کرتے تھے، یعنی اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہیں ایسا رہا انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو انگوٹھی کا نچلا حصہ خشک رہ جائے، لہذا معلوم ہوا کہ جس عضو کو دھونا ہے اسے پوری طرح دھونا چاہیے، اس کا کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے۔ جی حضرت ابو ہریرہ گزرا کرتے تھے ہمارے پاس سے جبکہ لوگ وضو کر رہے ہوتے تھے مسحرہ سے یعنی لوٹے سے، تو یہ فرماتے تھے کہ وضو پورا کیا کرو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویل للعقاب من النار۔ جی یمسو یہ ترجمۃ الباب ہے، باب غسل الرجلین فی النعلین، نالین کے اندر پاؤں کا دھونا۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں اور دونوں یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ کوئی شخص جوتے پہنے وضو کرے اور جب پاؤں دھونے کا وقت آئے تو جوتے نکالے نہیں بلکہ جوتوں کے پہنے پاؤں کو اوپر سے پانی ڈال کر دھو لے۔ ایسا کرنا جائز ہے بشرطے کہ جوتے بند نہ ہوں، جیسے آج کل بوٹ وغیرہ ہوتے ہیں ویسے نہ ہوں، بلکہ چپل ہے مثلا تو چپل پہنے اگر کوئی شخص اپنے پاؤں کو دھو لے، پانی ڈال دیا اور پانی پاؤں کے تمام حصوں تک پہنچ گیا تو جوتے پہنے بھی آدمی وضو کر سکتا ہے۔ ایک مطلب تو اس باب کا یہ ہو سکتا ہے باب غسل الرجلین فی النعلین، کہ پاؤں کو دھونا اس حالت میں کہ آدمی نے جوتے پہنے گا۔ ارے سمجھے؟ اور دوسرے معنی اس کے یہ ہو سکتے ہیں اور شاید وہی مراد ہے یہاں پر کہ جس حالت میں کہ انسان نے جوتے پہنے ہوئے ہیں اس حالت میں بھی رجلین کا وظیفہ غسل ہی ہوتا ہے، مسح نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس کی مزید تصریح آگے جملے میں فرماتی ولا یمسح علی النعلین، کہ جوتے جب پہنے ہوئے ہیں تو پاؤں کو دھوئے گا، مسح نہیں کرے۔ اور اس سے تردید مقصود ہے بعض ان اہل ظاہر کی جو یہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی نے جوتے پہنے ہوئے ہیں، بند جوتے پہنے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں پاؤں نکال کر دھونا ضروری نہیں ہے بلکہ جوتوں ہی کے اوپر مسح کر لے تو بھی فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔
یہ بات اہل ظاہر کا مسئلہ ہے، اور وہ اہل ظاہر بعض روایات سے بھی استدلال کرتے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین پر مسح کرنے کا ذکر آیا ہے کہ آپ نے نالین پر مسح فرمایا، اور ان روایات سے بھی استدلال کرتے ہیں جن میں جوربین پر مسح کرنے کا ذکر ہے، یعنی کپڑے کے موزے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح فرمایا، یہ بھی بعض روایتوں میں آیا ہے۔ ترمذی میں آپ پڑھیں گے یا پڑھ لیا ہوگا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ نالین پر مسح ہو یا جوربین پر، یہ پورے ذخیرے حدیث میں 3 صحابہ کرام کی حدیثیں آتی ہیں، بس صرف 3 صحابہ کرام کی حدیثیں ہیں، ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 حدیثیں ہیں جن سے اہل ظاہر استدلال کرتے ہیں نالین اور جوربین پر مسح کرنے، لیکن تینوں روایتیں سند کے اعتبار سے کمزور ہیں۔ حضرت بلال اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی طرف جو روایتیں منسوب ہیں ان کے ذوق پر تو سب کا اتفاق ہے، اور متعدد ائمہ نے اس کی تردید کی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس کو امام ترمذی نے حسن صحیح کہہ دیا ہے۔ وہاں پہنچے ہو ابھی تک نہیں؟ وہاں پہنچو گے تو وہاں دیکھو گے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اس کو حسن صحیح کہہ دیا ہے۔ اس کی وجہ سے دھوکہ لگ جاتا ہے کہ یہ مسح علی الجوربین جو ہے اس کی حدیث صحیح ہے، لیکن امام ترمذی کے علاوہ جو دوسرے محدثین ہیں انہوں نے اس معاملے میں امام ترمذی پر سخت تنقید کی اور کہا ہے کہ انہوں نے جو اس حدیث کو حسن صحیح کہہ دیا ہے یہ صحیح بات نہیں ہے، اور یہ حدیث جس میں مسح علی الجوربین کا ذکر ہے یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے صحیح طریقوں سے ثابت نہیں ہے۔ تو دوسرے محدثین نے امام ترمذی کے کی تصحیح سے اختلاف کیا، ارے سمجھ رہے ہو؟ لہذا کوئی حدیث صحیح ثابت نہ ہوئی، نہ مسح علی الجوربین کی نہ مسح علی النعلین۔ اور اگر بالفرض ذرا ایک بات سمجھ لو اچھی طرح کہ اگر بالفرض کسی حدیث کے بارے میں ثابت بھی ہو جائے کہ یہ سندن صحیح ہے، اگر مثلا حضرت مغیرہ بن شعبہ کی حدیث کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ وہ سندن صحیح ہے، تب بھی اس کو استدلال میں پیش کرنا اس لیے غلط ہے کہ قرآن کریم نے حکم دیا ہے پاؤں کے دھونے، تو پاؤں دھونے کا حکم کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن کریم سے، کتاب اللہ سے۔ اور حنفیہ کا مسلم اصول یہ ہے کہ کتاب اللہ پر کوئی زیادتی خبر واحد سے نہیں ہو سکتی۔ خبر واحد اگر صحیح بھی ہو تو اسے کتاب اللہ پر زیادتی نہیں ہو سکتی۔ مسح الخفین کی مشروعیت کا قول اس وقت اختیار کیا گیا جب مسح الخفین کی احادیث تواتر کے ساتھ آئی۔ مسح الخفین کی احادیث اخبار احاد نہیں ہے بلکہ معنن متواتر ہے، ارے سمجھو نا؟ تو معنن متواتر جب ہو گئی تب
مسح الخفین کی مشروعیت کے ہم قائل ہوئے. یہی وجہ ہے کہ امام بونی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ما قلت بالمسح الخفین حتی جاءنی مثل ضوء النہار، میں مسح الخفین کا اس وقت تک قائل نہیں ہوا جب تک کہ مجھ پر میرے پاس اتنی حدیثیں نہیں آ گئیں جیسے دن کی روشنی، یعنی تواتر کے ساتھ. تو اگر اسی تواتر کے ساتھ جوربین پر ثابت ہو جاتا یا نالین پر ثابت ہو جاتا تو وہ مسح بھی جائز ہو جاتا. لیکن اگر نہ تواتر ہے، نہ شہرت اور استفاضہ ہے، بلکہ ایک خبر واحد ہے، اگر بالفرض وہ صحیح بھی ہو، اول تو ان کو صحت کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن اگر بالفرض اس کی صحت کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو وہ کیا ہوئی؟ خبر واحد ہوئی. اور خبر واحد سے کتاب اللہ پر زیادتی نہیں ہو سکتی. اس واسطے بھی حنفیہ کہتے ہیں، حنفیہ اور جمہور چاروں ائمہ کا اتفاق ہے، یعنی جوربین اور نالین پر مسح کے عدم جواز پر چاروں ائمہ کا اتفاق ہے. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور احمد بن حنبل عبداللہ. جو لوگ قائل ہوئے ہیں اس کے وہ ہیں علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن حزم، علامہ ابن قیم. سمجھے نا؟ انہوں نے یہ قول اختیار کیا ہے کہ بھائی کپڑے کے موضوع پر بھی مسح کر لو، جوتوں پر بھی کر لو. یہ ان حضرات کا موقف ہے. ائمہ اربعہ میں سے کوئی اس کا قائل نہیں. سمجھے نا؟ لہذا یہ قول قابل تقلید نہیں. آج کل چونکہ لوگ آسانیاں ڈھونڈتے ہیں اور علامہ ابن تیمیہ اور ابن قیم اور ابن حزم کے قول میں یہ آسانی ہے کہ بھائی چمڑے کے وہ کپڑے کے موزے پہنے ہوئے ہیں، مسح کرو اور چھٹی. تو لہذا لوگوں کو یہ قول بڑا اچھا لگا اور اسی کے پیچھے چل پڑے. اور آج کل جو لوگ ہیں مختلف ملکوں میں، خاص طور سے امریکہ، برطانیہ وغیرہ، وہاں سردی بہت ہوتی ہے تو موزہ نکال کے وضو کرنے میں دشواری معلوم ہوتی ہے. تو اس واسطے ان لوگوں نے یہ قول اختیار کر لیا، اس کے اوپر عمل شروع کر دیا. لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ دلائل کے نقطۂ نظر سے یہ قول جو ہے یہ کسی طرح بھی مضبوط نہیں کہا جا سکتا. اور میرا ایک مستقل رسالہ ہے، مقالہ ہے اس موضوع پر، جس میں مسح الجوربین کی مسئلے کو تفصیل کے ساتھ اور اس کے دلائل کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. مودودی صاحب مرحوم نے بھی یہ علامہ ابن تیمیہ ابن قیم کی اتباع میں یہی قول اختیار کیا کہ بھائی کپڑے کے موضوع پر بھی مسح ہو سکتا ہے. اور بلکہ یہ تک کہہ دیا کہ اگر کسی نے ویسے ہی کپڑا لپیٹ لیا ہو پاؤں پر تو بھی مسح ہو سکتا ہے. اس کی تردید میں نے وہ مقالہ لکھا تھا، چھپ بھی کیا ہے. تو اس میں تمام ان کے دلائل کا جائزہ لیا ہے اور بتایا ہے کہ کوئی حدیث اس بارے میں صحیح طور پر ثابت نہیں. ارے سمجھو بھائیو، تو امام بخاری بھی اہل ظاہر کی تردید کے لیے باب قائم کر رہے ہیں کہ جب آدمی نے جوتے پہنے ہوئے ہوں تب بھی اس کے لیے غسل ہی کرنا ہے، ولا یمسح علی النعلین، اور جوتوں پر مسح نہیں کرے گا. اب اس میں جو حدیث امام بخاری نے روایت کی ہے وہ بخاری میں متعدد مقامات پر آئی ہے، جہاں پہلی بار آ رہی ہے. وہ روایت ہے عبید بن جریج کی، انہ قال لعبداللہ بن عمر. عبید بن جریج نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ یا ابا عبد الرحمن، یہ عبداللہ بن عمر کی کنیت ہے، ابو عبد الرحمن، رأیتک تصنع اربعا، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ 4 کام کرتے ہیں، لم ارى احدا من اصحابک یصنعها، آپ کے دوسرے اصحاب رفقا میں سے کسی کو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ یہ 4 کام کرتے ہوں. آپ کو 4 کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جو میں نے اور لوگوں کو وہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا.
قال وما هي يا ابن جریج، تو انہوں نے پوچھا بھائی کون سے کام ہے وہ چار جو تم نے مجھے دیکھا اور دوسروں کو نہیں دیکھا کرتے ہوئے؟ قال، تو عبید بن جریج نے کہا کہ رأیتک لا تمس من الارکان الا الیمانین یا یمانیین، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ کعبے کے جتنے ارکان ہیں، یہ چار گوشے ہیں، چار کونے ہیں، ان میں سے آپ صرف دو یمن کی جانب جو دو کونے ہیں ان کو چھوتے ہیں، ان کا استلام کرتے ہیں، باقی ارکان کا نہیں کرتے۔ یمانیین سے مراد ہے ایک حجر اسود اور ایک رکن یمانی، سمجھے نا؟ کیونکہ حجر اسود کا رخ بھی یمن کی طرف ہے اور رکن یمانی کا رخ بھی یمن کی طرف ہے، اس واسطے ان کو رکنین یمانیین کہتے ہیں۔ تو گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ ان دو کعبہ شریف کے ان دو کونوں کو چھونے کا اہتمام فرماتے ہیں اور باقی کونوں کو چھونے کا اہتمام نہیں کرتے۔ اس کا یہ مطلب نہ سمجھ لینا کہ باقی کونوں کو نہ چھونا یہ عبداللہ بن عمر کی خصوصیت تھی، اور باقی سارے صحابہ وہ دوسرے دو کونوں کو بھی چھوا کرتے تھے۔ دوسرے دو کونے ایک رکن عراقی اور ایک رکن شامی۔ یہ مطلب نہ سمجھنا اس کا کہ عبداللہ بن عمر ہی تنہا ایسے تھے جو رکن عراقی اور رکن شامی کا استلام نہیں کرتے تھے اور باقی سب ان کا استلام بھی کیا کرتے تھے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب اصل میں یہ ہے جو دوسری روایات سے واضح ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود اور رکن یمانی کے استلام کا اہتمام دوسروں سے کہیں زیادہ کیا کرتے تھے۔ یعنی اگر ہجوم بھی ہو نا حجر اسود پر یا رکن یمانی پر تو عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ کھڑے رہتے تھے اور استلام کر کے ہی رکھتے تھے وہاں۔ دوسرے صحابہ کرام اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ پڑھو گے حدیث میں کہ بعض اوقات حضرت عبداللہ بن عمر کی اس کوشش میں کہ حجر اسود کا استلام ہو جائے یا رکن یمانی کا استلام ہو جائے، بعض اوقات ان کی ناک سے خون بہہ رہتا تھا، اتنا ازدحام کرتے تھے، اتنا وہ کوشش کرتے تھے۔ کسی نے کہا بھی کہ حضرت آپ اتنی محنت کرتے ہیں، اس میں زخمی ہو جاتے ہیں بعض اوقات، تو فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے اس کا استلام کیا، لہٰذا میں چھوڑوں گا نہیں کسی قیمت میں، کچھ بھی ہو جائے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا آپ دیکھو گے جگہ جگہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع میں یہ بعض اوقات اگر کہا جائے کہ شاید بیجا نہ ہو کہ غلو کی حد تک پہنچ جاتے بہت زیادہ۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی تھا۔ تو یہ جو کہنے والے کا منشا ہے نا کہ دوسرے نہیں کرتے آپ کرتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے لوگ رکن عراقی رکن شامی کا استلام کرتے ہیں اور آپ نہیں کرتے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ ان دو ارکان کا استلام کا جتنا اہتمام کرتے ہیں دوسرے لوگ اتنا نہیں کرتے۔ تو یہ مطلب ہے۔ تو ایک تو اس نے یہ کہا کہ یہ کام ایسا ہے جو دوسرے نہیں کرتے آپ کرتے ہیں۔ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، دوسرے میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ سبتی جوتے پہنتے ہیں۔ سبتی جوتے ان جوتوں کو کہتے ہیں جن کے اوپر بال، اس زمانے میں جوتے جو عام طور سے بنائے جاتے تھے وہ جیسے دمبے کی کھال کے، مینڈے کی کھال کے، تو ان کے اوپر بال بھی یوں کہ تو موجود ہوتے تھے، اس کے عالم لوگ جوتے بنا لیتے۔
اور اگر کھال کا جوتا اس طرح بنایا گیا کہ اس کے اوپر بال موجود نہیں ہے تو ایسے جوتوں کو النعال السبتیہ کہتے ہیں۔ یہ مطلب ہے ان کا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ سبتی جوتے پہنتے ہیں جن کے اوپر بال نہیں ہوتے، اور دوسرے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ بال والے جوتے پہنتے ہیں بکثرت۔ ارے سمجھو۔ تیسرا فرمایا ورائت کا تسبق بالسفرہ، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ رنگ کرتے ہیں اپنے بالوں کا زردی سے، یعنی مہندی لگاتے ہیں اور مہندی سے آپ کے بال جو ہیں وہ پیلے ہو جاتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کو میں نے ایسا نہیں پایا، یا تو وہ بالوں کو رنگتے ہی نہیں، یا رنگتے ہیں تو پیلے کے علاوہ کسی اور رنگ سے رنگتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ رأیت کا اذا كنت بمکہ احل الناس اذا رأوا الهلال ولم تحل انت حتى كان يوم الترویہ۔ چوتھی بات یہ ہے، ذرا سمجھ لو، کہ میں نے دیکھا ہے کہ اہل مکہ جب حج کا زمانہ آتا ہے تو اہل مکہ جو ہیں وہ جو ہی ذوالحجہ کا چاند دیکھتے ہیں تو چاند دیکھتے ہی احرام باندھ لیتے ہیں اور تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اہل مکہ کو حج کا احرام باندھنے کے لیے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی نا، وہ تو وہیں سے احرام باندھتے مکہ کر رہا۔ تو اہل مکہ جو ہیں وہ جب ذوالحجہ کا چاند دیکھتے ہیں تو چاند دیکھتے ہی احرام باندھ لیتے ہیں، تلبیہ پڑھنے شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ کو میں نے دیکھا کہ ذوالحجہ کا چاند دیکھ کر احرام نہیں باندھتے، بلکہ جب یوم الترویہ آ جاتا ہے، یعنی 8 ذوالحجہ کی تاریخ آ جاتی ہے، تو اس وقت آپ احرام باندھتے ہیں اور اس تلبیہ پڑھتے ہیں۔ تو آپ کا یہ عمل جو ہے باقی اہل مکہ سے مختلف ہے۔ ارے سمجھ گئے؟ یہ 4 باتیں کہیں اس شخص انہوں نے کہ آپ کو میں دیکھتا ہوں کہ یہ 4 کام کرتے ہیں، دوسروں کو نہیں دیکھتا کہ وہ اس طرح اہتمام کرتے ہوں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ امل ارکان، جو تم نے کعبے کے ارکان کی بات کی ہے، فإنی لم ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس الا الیمانیہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ کعبے کے کسی اور کونے کو چھوتے ہوں سوائے 2 یمانی کونوں کے، لہذا میں انہی پر استلام کرنے کا اہتمام کرتا ہوں اور حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ ان کا استلام مجھ سے فوت ہے۔ ارے سمجھو۔ وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ، اور جو تم نے کہا کہ میں سبتی جوتے پہنتا ہوں، فإني رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر، میں نے حضور کو بھی ایسے ہی دیکھا ہے کہ آپ ایسے جوتے پہنتے تھے جن کے اندر بال نہیں ہوتے تھے، یعنی سبتی جوتے پہنتے تھے، لہذا میں بھی ویسے ہی جوتے پہنتا ہوں۔ ويتوضأ فيها، آپ سبتی جوتے پہنتے تھے اور انہی جوتوں کو پہنے وضو بھی کرتے تھے۔ یہ ہے جملہ جس کی وجہ سے امام بخاری اس باب میں لائے۔ یہاں پر بھی دونوں معنی ہو سکتے ہیں، سبتی جوتے پہنتے تھے اور اس میں وضو کرتے تھے، اس میں وضو کرنے کے کیا معنی کہ اس کو پہنے وضو کر لیتے تھے اتارے بغیر، پاؤں دھو لیتے تھے پورا، اور دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے تھے کہ ان کو پہنے ہوئے آپ وضو کرتے تھے، یعنی پاؤں کو دھوتے تھے، مسح نہیں کرتے۔ فانا احب ان البسها، لہذا کہتے ہیں میں نے کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جوتے پہنے دیکھا ہے تو میں بھی یہ پسند کرتا ہوں کہ میں بھی ویسے ہی پہنوں۔ واما الصفرہ، اور یہ جو تم نے کہا کہ میں خضاب لگاتا ہوں پیلے رنگ کا، فإني رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصبغ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صفرہ ہی کا خضاب لگاتے تھے، پیلے رنگ کا، تو اس واسطے میں بھی وہ لگاتا ہوں۔ فإني أحب أن أصبغ بها۔ وأما الإهلال، اور جو آخری بات تم نے کہی کہ میں تلبیہ پڑھتا ہوں
یوم الترویہ میں اس سے پہلے نہیں پڑھتا، فإنی لم ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحل حتی تنبعث به راحلته، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ تلبیہ پڑھتے ہوں اس وقت تک جب تک کہ آپ کی راحلہ آپ کو لے کر اٹھ نہ جائے. یعنی آپ ایسا نہیں کرتے تھے کہ ذوالحجہ کا چاند دیکھا اور احرام باندھ دیا اور جو ہے بغیر روانہ ہوئے آپ نے احرام باندھ کر تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا ہو، بلکہ آپ اس وقت تلبیہ پڑھتے تھے جبکہ آپ کی سواری آپ کو لے کر اٹھ جاتی. ارے سمجھو بھائیو، اس سے جو استدلال کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر، ذرا پہلے سمجھ لو. ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر احرام باندھا تھا وہ کہاں سے باندھا تھا؟ بولو یار، ذوالحلیفہ سے. اور کس تاریخ میں باندھا تھا کچھ یاد ہے؟ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس وقت روانہ ہوئے تھے اور اسی دن ذوالحلیفہ بھی پہنچے تھے جبکہ ذوالقعدہ کا مہینہ گزرنے میں 4 دن باقی. ذوالحجہ شروع ہونے میں 4 دن باقی، وہ تقریباً 26 ذوالقعدہ. ارے سمجھ رہے ہو؟ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ وہ صاحب جو پوچھ رہے تھے عبداللہ بن عمر سے، وہ تو یہ پوچھ رہے تھے کہ اہل مکہ یکم ذوالحجہ کو احرام باندھتے ہیں اور آپ 8 ذوالحجہ کو باندھتے ہے نا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یکم ذوالحجہ سے بھی پہلے باندھ لیا. کب باندھا تھا؟ 26 ذوالقعدہ کو. سمجھے؟ تو اس سے تو تائید ہوتی کس کی؟ عام اہل مکہ کی جو یکم ذوالحجہ سے باندھے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو عبداللہ بن عمر نے اپنے عمل کی تائید میں کیسے پیش کیا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحجہ سے پہلے ہی احرام باندھ لیا تھا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بتلانا یہ چاہتے ہیں عبداللہ بن عمر کہ جس وقت انسان حج کے لیے روانہ ہو جائے، روانگی کے وقت میں اس کو احرام باندھنا چاہیے اور روانگی کے وقت میں تلبیہ پڑھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ روانہ تو ہوگا 8 دن کے بعد اور احرام باندھ کے آج بیٹھ گیا تلبیہ پڑھنا بھی شروع کر دی. سمجھے؟ تو اگر روانہ ہوئے آپ 26 ذوالقعدہ کو تلبیہ پڑھ لو، لیکن اہل مکہ جو روانہ ہوتے ہیں وہ کب روانہ ہوتے ہیں؟ یوم الترویہ میں، لہذا یوم الترویہ میں پڑھیں. ارے سمجھو نا؟ تو گویا بتلانا استدلال جو کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر وہ اس بات سے کر رہے ہیں کہ جب انسان سفر حج پر روانہ ہو اس سے پہلے تلبیہ پڑھنا کوئی سنت نہیں ہے، اس سے پہلے احرام باندھنا کوئی مسنون نہیں ہے. مسنون یہ ہے کہ جب انسان روانہ ہو اس وقت پڑھے. تو آپ چونکہ روانہ ہوئے تھے 26 ذوالقعدہ کو تو آپ نے 26 ذوالقعدہ کو پڑھ لیا. ہم چونکہ اہل مکہ ہیں روانہ کب ہوں گے؟ 8 ذوالحجہ کو، لہذا 8 ذوالحجہ کو ہی پڑھنا. یہ مطلب ہے. ارے سمجھو؟ یہ مطلب ہے کہ فإنی لم أرى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحل، میں نے آپ کو تلبیہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا حتی تنبعث به راحلته، جب تک کہ آپ کی سواری آپ کو لے کر اٹھ نہیں گئی، روانہ نہیں. سمجھ گیا بھائیو؟ چلو اس بات میں بیان کرنا ہے مقصود ہے کہ
وضو میں بھی اور غسل میں بھی جب آدمی اعضاء کو دھوئے تو دائیں جانب سے آغاز کرے، جس کو تیمم کہتے ہیں یا تیامن کہتے ہیں، اور فقہا اپنی کتابوں میں البداءۃ بالیمین کے الفاظ سے اس کو ذکر کرتے ہیں کہ جب ہاتھوں کو دھونا ہے تو پہلے دائیں ہاتھ دھوئے پھر بائیں دھوئے، پھر پاؤں دھونے پہلے دایاں دھوئے پھر بائیں دھوئے۔ تو یہ تیامن جو ہے یا تیمم یہ مستحب ہے وضو میں بھی اور غسل میں۔ اب وضو اور غسل میں دائیں جانب سے شروع کرنے پر کوئی صریح حدیث امام بخاری کی شرط کے مطابق ان کو نہیں ملی، لہذا ایک دوسری حدیث سے استدلال کیا۔ وہ یہ واقعہ ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، جب ان کی وفات ہوئی تو آپ نے حضرت ام عطیہ کو ان کے غسل کا حکم دیا تھا، اور کچھ اور خواتین بھی غسل دے رہی تھی، تو آپ نے اس وقت ان سے کہا تھا ان ام عطیہ قالت قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہن فی غسل ابنتی، آپ نے ان خواتین سے کہا تھا آپ اپنی صاحبزادی کے غسل کے سلسلے میں کہ ابدأنا بمیامنہا، کہ غسل کر دیتے وقت ان کے دائیں جانب سے شروع کرنا، ومواضع الوضوء منہا، اور پہلے جو وضو کے جو مواضع ہوتے ہیں جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں ان پر پہلے پانی ڈالنا اور پھر باقی جسم پر ڈالنا۔ تو جب جنازے کے اوپر میت کو غسل دینے میں بدعت بالیمین کی آپ نے تاکید فرمائی، تو زندوں کے وضو اور غسل میں بطریق اولا یہ بات ثابت ہوگی، اس لحاظ سے امام بخاری نے یہاں پر اس کو ذکر کیا۔ جی یہ بھی اس سے بھی استدلال کیا کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں جانب سے شروع کرنا پسند تھا، جوتے پہننے میں بھی تناول اور کنگھی کرنے میں بھی ترجل کے معنی کنگھی کرنا، وہ طہوری اور اپنے طہارت کے وقت میں بھی، تمام کاموں میں آپ کو بدعت بالیمین جو ہے وہ پسند۔ جی وضو ہے یہ واو کے فتح کے باب التماس الوضوء اذا حانت الصلاۃ۔ اس باب میں دو مسئلے امام بخاری رحمۃ اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن کریم نے اگرچہ اس بات کی اجازت دی ہے کہ جب آدمی کو پانی نہ ملے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی تمہیں نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرنا تمہارے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ اگرچہ شریعت نے یہ رخصت دی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور کہے کہ پانی نہیں، لہٰذا تیمم کر لیتا ہوں، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے پانی کو تلاش کرے، تلاش کے باوجود اگر نہ ملے تو پھر بے شک تیمم جائز ہو جاتا ہے۔ سمجھے نا؟ تو باب التماس الوضو، وضو جو ہے نا بھائی
اس سے کیا معنی ہوتے ہیں؟ وہ پانی جس سے وضو کیا، یہ کہتے ہیں نا وضو بضم الواو، اس کے بعد وضو کیا ہے؟ وضو کرنا. اور وضو وہ پانی جس سے وضو کیا جائے، اور وضو بکسر الواو وہ کہتے ہیں لوٹے یا اس برتن کو جس میں وضو کا پانی رکھا جائے. اسی لیے فارسی کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ وضورا در وضو کن وضو کن، وضورا در وضو کردہ وضو کن. وضو یعنی پانی کو وضو میں کہے میں برتن میں کر کے کیا کرو؟ وضو کرو. وضورا در وضو کردہ وضو کن. تو یہاں وضو ہے یعنی وضو کا پانی تلاش کرنا. ایک تو یہ مسئلہ بیان کرنا مقصود ہے کہ بھائی جب ایسے ہی ہوائی طور پر یہ نہ کہہ دو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہ بھائی وضو کا پانی نہیں ہے لہٰذا تیمم کر لیتا ہوں، بلکہ تلاش کرو. دوسرا یہ کہ تلاش کرنا کب ضروری ہے؟ اذا حانت الصلاۃ، جب نماز کا وقت آ جائے. ابھی نماز کا وقت نہیں آیا تو ابھی تلاش کرنا بھی کوئی ضروری نہیں، سمجھے؟ پہلے سے تلاش کر لے آدمی تو اچھی بات ہے تاکہ وقت پر کام آ جائے، لیکن واجب نہیں. واجب کب ہوگا؟ جب نماز کا وقت آ جائے گا. یہ مطلب ہے باب التماس الوضوء اذا حانت الصلاۃ. وقالت عائشہ، یہ آیت تیمم کے نازل ہونے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے عائشہ نے ایک طویل حدیث بیان فرمائی ہے. اس میں وہ آگے آئے گی انشاءاللہ، لیکن یہاں اس کا ایک حصہ امام بخاری روایت کر رہے ہیں. عائشہ نے فرمایا کہ حضرت الصبح یعنی صبح کی نماز کا وقت آ گیا، فلتمس الماء، پانی کو تلاش کیا گیا، فلم یوجد، ملا نہیں، فنزل التیمم. اور آگے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے انه قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحان صلاۃ العصر، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جبکہ عصر کی نماز کا وقت آ چکا تھا. فالتمس الناس الوضوء، لوگوں نے وضو کا پانی تلاش کیا، فلم یجدوا، ملا نہیں. فأتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالوضوء، آپ کے پاس وضو کا پانی لایا گیا. فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک الاناء یدہ، آپ نے اپنا دست مبارک اس برتن میں رکھا. وامر الناس ان یتوضؤوا منہ، لوگوں کو حکم دیا کہ اس سے وضو کریں. قال فرأيت الماء ينبع من تحت اصابعي، اللہ فرماتے میں دیکھ رہا تھا کہ پانی ابل رہا تھا آپ کی انگلیوں کے نیچے سے، معجزے کے طور پر. حتیٰ توضؤوا من عند آخرین، یہاں تک کہ جتنے لوگ موجود تھے آخری شخص تک سب نے وضو کر لیا. ویسے تلاش کر رہے تھے، پانی مل نہیں رہا تھا، تھوڑا سا پانی مل گیا جو بظاہر ایک آدھ آدمی کے لیے کافی ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا دست مبارک ڈال کر لوگوں سے کہا کہ وضو کرو. تو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر وہیں سے پانی ابالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سارے حاضرین کے لیے وہ کافی ہو. چلیے قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن عاصم بن سيرين قال قلت لعبيدة رحمه الله عندنا من كان النبي صلى الله عليه وسلم اخذناه من قبل انس او قال من قبل اهل انس فقال لان تكون عندي كعبة منه احب لي من الدنيا وما فيها. وفي قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباس بن عون عن ابن سيرين عن انس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق رأسه كان أبو بكر أول من أخذ بكعبه.
آپ آگے جا رہے ہیں. اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مسائل جمع کر دیے. جن میں دو مسئلے تو مقصود ہیں اس ترجمۃ الباب کا، اور ایک مسئلہ ضمناً آتا ہے. جو مقصود ہے ان میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے جسم سے اگر کوئی بال الگ ہو جائے تو وہ نجس نہیں ہوتا. لہذا اگر پانی میں گر جائے تو اس سے پانی بھی نجس نہیں. یہ مسئلہ بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے، اگرچہ ان کے یہاں مفتہ بھی نہیں، لیکن امام شافعی کا ایک قول ہے کہ جسم سے، انسان کے جسم سے جب کوئی بال الگ ہو گیا تو الگ ہوتے ہی وہ نجس ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے. لہذا اگر وہ پانی میں گر جائے گا تو قلیل پانی میں تو وہ پانی بھی کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا. اس قول میں انہوں نے بال کو قیاس کیا ہے انسان کے دوسرے اعضاء پر. انسان اور جانور کے دوسرے اعضاء کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کی زندگی میں کوئی عضو اس کے جسم سے الگ ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ فرض کرو ہاتھ الگ ہو گیا تو ہاتھ کیا ہوا؟ ناپاک. سمجھے نا؟ اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے کہ ما ابین من المیت فہو میت، ما ابین من الحی فہو میت، او کما قال، کہ اگر کسی زندہ آدمی یا جانور کے جسم سے کوئی عضو الگ کر دیا جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ارے کیا ہو جاتا ہے؟ میت ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ جیسے فرض کرو کہ زندہ بکرا کھڑا ہے اور تم نے اس کا کوئی عضو جو ہے وہ کاٹ لیا، چکتی کاٹ لی مثلا، تو وہ کیا ہو گئی؟ وہ مردہ ہو گئی. حرام بھی ہے، نجس بھی ہے. تو اسی اصول پر امام شافعی کا ایک قول یہ ہے کہ بال بھی اگر انسان کے جسم سے جدا ہو گیا تو جدا ہوتے ہی وہ کیا ہو گیا؟ مردہ اور نجس. سمجھ رہے ہو بھائیو؟ یہ قول ہے امام شافعی کا. جیسا میں نے عرض کیا اگرچہ ان کے ہاں اس پر فتویٰ نہیں ہے لیکن ایک قول ہے. امام بخاری اس کی تردید کرنا چاہتے ہیں اس باب میں کہ یہ قول درست نہیں.
اور جسم انسانی سے اگر بال الگ ہوتا ہے تو وہ نجس نہیں ہوتا. اور وجہ بھی سمجھ لو، ما ابین من الحی فهو میت، بال قاعدے کا اطلاق ان اعضاء پر ہوتا ہے جن میں حیات سرایت کرتی ہے، اور جانور کے جسم کے وہ حصے جن میں حیات حلول نہیں کرتی ان پر اس قاعدے کا اطلاق نہیں. وجہ کیا ہے کہ حیات اور موت ان میں تقابل جو ہے وہ عدم و ملکہ کا ہے. میت کس کو کہیں گے؟ ما من شانہ ان یکون حیا، جو جس میں حیات کی قبول کی صلاحیت ہو اور پھر حیات ختم ہو جائے تو کہیں گے کہ یہ میت ہے، اور جس میں حیات کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں، وہ تو شروع سے مردہ ہے، تو اس کے اوپر موت طاری نہیں ہوتی. لہذا جانداروں کے جسم کے جو حصے ایسے ہیں جن میں حیات حلول نہیں کرتی، جیسے بال ہے، جیسے ناخن ہے، جیسے ہڈی ہے، ان میں حیات حلول نہیں کرتی، تو یہ نہ یہ ان کے اندر حیات حلول کرتی ہے نہ موت حلول کرتی. لہذا جیسے تھے ویسے ہی رہتے ہیں، جسم میں اندر لگے ہوئے ہوں یا جسم سے الگ کر دیا جائے ان کو، تو ان کے اندر کوئی فرق واقع نہیں. لہذا جسم سے الگ ہونے سے جو نجاست یا موت کا حکم آتا ہے وہ ان اعضاء پر آتا ہے جن میں حیات حلول کر رہی تھی. جہاں حیات حلول کر ہی نہیں رہی ان کے الگ ہونے سے نہ نجاست کا حکم آئے گا نہ موت کا حکم آئے گا. لہذا بال بھی ایسا ہی ہے، بال الگ ہو جائے تو نجس نہیں ہوگا، ناخن الگ ہو جائے تو نجس نہیں ہوگا. سمجھے نا؟ تو اس واسطے یہ قول کہ انسان کے جسم سے بال اگر الگ ہو گیا تو نجس ہو گیا، یہ قول درست نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں باب الماء الذی یغسل به شعر الانسان، ایسا پانی جس کے ذریعے انسان کے بالوں کو دھویا جائے تو وہ نجس نہیں ہوتا. ارے سمجھو بھائیو، اب اس مسئلے کی تائید کے لیے عطا بن ابی رباح کا ایک اثر روایت کرتے ہیں. وَكَانَ عَطَاءُ رحمہ اللہ لا يرى به بأسا ان يتخذ منها الخيوط والحبال. امام عطا بن ابی رباح اس کام میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ انسانوں کے بالوں سے دھاگے بنائے جائیں اور رسیاں بنائی جائیں. عطا بن ابی رباح کا مذہب یہ تھا کہ اگر انسانوں کے بالوں کو لے کر کوئی شخص دھاگا بنا لے یا رسی بنا لے تو کوئی حرج نہیں. اس سے پتہ چلا کہ عطا بن ابی رباح انسان کے جسم سے الگ ہونے والے بالوں کو نجس نہیں سمجھتے تھے. اگر نجس سمجھتے تو ان سے دھاگے اور رسی بنانے کی اجازت نہ دیتے. اس حد تک تو بات صحیح ہے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ اگرچہ عطا بن ابی رباح کا مطلب اس حد تک تو متفق علیہ اور مسلم ہے کہ بال نجس نہیں ہوتا، لیکن یہ جو انہوں نے فرمایا کہ انسان کے بالوں سے رسی بھی بنا سکتے ہیں اور دھاگا بھی بنا سکتے ہیں، حنفیہ اس کے قائل نہیں، اس لیے کہ یہ کرامت بنی آدم کے خلاف. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. لہذا انسان کے جسم کے کسی بھی حصے کو ابتذال میں ڈالنا کہ وہ دنیا کی دوسری چیزوں کی طرح قابل استعمال چیز بن جائے، یہ شریعت کو گوارا نہیں ہے. لہذا حنفیہ اس میں اختلاف کرتے ہیں عطا بن ابی رباح سے کہ رسی اور
دھاگا بنانا انسان کے بالوں کو جائز نہیں ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کو میں نے کہا تھا کہ ضمنی طور پر آیا ہے، وہ یہ مسئلہ۔ ارے سمجھو بھائیو، یہ تو ایک مسئلہ ہے اس باب کا جو مقصود تھا۔ دوسرا مسئلہ سورہ قلب کو بیان کرنا ہے۔ سورہ قلب کا مسئلہ بھی آپ نے ترمذی میں شاید پڑھ لیا کہ نہیں، ہے نا؟ پڑھ لیا، تفصیل وہاں پر آ چکی ہوگی، ابو داؤد میں آ گیا ہوگا۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ کا مسلک آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ قلب نجس نہیں ہوتا، اور ان کا مذہب اصل میں یہ ہے کہ پانی وہ کوئی نجاست سے نجس ہوتا ہی نہیں جب تک کہ اس کے اوصاف میں تغیر پیدا نہ ہو جائے۔ تو وہ سورہ قلب کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ قلب کا جھوٹا جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا، کیونکہ اگر لعاب نجس بھی ہو تو پانی میں گر جانے سے پانی نجس نہیں۔ البتہ وہ کہتے ہیں تعبداً حکم دیا گیا ہے 7 مرتبہ تو۔ تعبداً سے کیا مانا کہ قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ دھونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ نجس ہی نہیں ہوا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، لہذا ہم تعبداً 7 مرتبہ دھونے کو واجب کہتے ہیں، لیکن نجس نہیں۔ ارے سمجھ رہے ہو؟ ایسا لگتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں امام مالک کے مذہب کی تائید فرمائی، یعنی ان کا بھی وہی مذہب ہے جو امام مالک کا ہے کہ سورہ قلب نجس نہیں۔ اور اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے اس روایت سے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کنت فتن شابا اکبر انام فی المسجد وکانت الکلاب تقبل وتدبر فی المسجد فلم یکونوا یرشون علیہ شیئا، کہ میں ایک نوجوان لڑکا تھا اور مسجد میں سویا کرتا تھا، اور ساتھ میں فرماتے ہیں کہ کتے وہاں پر آتے جاتے رہتے تھے، اور صحابہ کرام کا معمول نہیں تھا کہ جہاں کتا گزرا ہو وہاں پر اس پر پانی ڈال کر اس جگہ کو دھوئیں۔ تو اس میں عبداللہ بن عمر نے بیان فرمایا کہ کتے گزرا کرتے تھے مسجد، اور ظاہر جب کتے گزرتے تھے تو ان کا لعاب بھی گرتا ہو، اس کے باوجود مسجد کو دھویا نہیں جاتا تھا، جس سے معلوم ہوا کہ سورہ قلب نجس نہیں۔ یہ مطلب ہے وصول الکلاب وممرها بالمسجد، سورہ کلاب کا مسئلہ بیان کرنا مقصود ہے، اور اس کی تائید کر رہے ہیں اس بات سے کہ وہ مسجد کے اندر گزرا کرتے تھے۔ ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے، ذرا سمجھ لو کہ یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں کہ کچھ اس کے اوپر پانی نہیں بہایا جاتا تھا، تو در حقیقت حضرت عبداللہ بن عمر کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زمین جو ہے اس کے اوپر اگر کوئی تر نجاست گرے تو زمین کے خشک ہونے سے وہ زمین پاک ہو جاتی ہے، زکوٰۃ الارض جبس ہوا۔ تو وہ بتانا یہ چاہتے ہیں۔ چنانچہ پہلے کہا کہ میں ایک نوجوان تھا، کنوارا تھا، مسجد میں سویا کرتا تھا، جس سے کیا مطلب ہے؟ کہنے اشارہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک نوجوان آدمی ہے، کنوارا ہے، شادی شدہ نہیں ہے، مسجد میں سو رہا ہے، تو کبھی نہ کبھی احتلام بھی ہوتا ہو۔ تو احتلام ہونے کی صورت میں اگر مادہ جو ہے زمین پر گرا تو گر گیا، اب زمین خشک ہو گئی تو وہ کام۔ اسی طرح کتے آتے جاتے تھے اور ان کا لعاب بھی گرتا ہوگا لیکن خشک ہو جاتا، پاک ہو جاتا۔ اور ابو داؤد کی روایت میں
یہاں کارتل کلاب تقبلو و تجبرو و تبولو فی المسجد بھی آئے، پیشاب بھی کرتے تھے. تو اگر وہ استدلال مانا جائے جو ہم جس استدلال کا ذکر ہو رہا ہے کہ بھئی وہ لعاب ان کا پاک ہوتا ہے، تو اگر لعاب پاک تھا اس حدیث سے لعاب کے پاک ہونے پر استدلال ہو سکتا ہے، تو پھر پیشاب کے پاک ہونے پر بھی استدلال کرنا چاہیے، حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں. سمجھے بھائیو؟ لہذا اس سے استدلال سورہ قلب کی طہارت پر کام ہے. اب آگے ذرا سنو. قال الزہری اذا بلغ فی اناء لیس له وضوء غیرہ یتوضأ به. زہری کا قول تائید میں نقل کر رہے ہیں کہ امام زہری نے فرمایا کہ اگر کتا منہ ڈال کے برتن میں لیس له وضوء غیرہ، اور کسی آدمی کے پاس اس برتن کے پانی کے علاوہ کوئی اور وضو کا پانی موجود نہ ہو، کوئی ایسا پانی جو سورہ قلب کے علاوہ کوئی اور پانی موجود نہ ہو، جو کچھ ہے وہ کیسا ہے؟ سورہ قلب ہے، تو کہتے ہیں امام زہری فرماتے ہیں یتوضأ به، تو پھر اسی سے وضو کرتے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر سورہ قلب پاک ہے امام زہری کے نزدیک، تو یہ قید جو لگا رہے ہیں کہ جب تک دوسرا پانی موجود نہ ہو تو کرے. تو اس کا جواب یہ کہ وہ نظافت کے طور پر لگا رہے ہیں کہ اگر دوسرا پانی موجود ہے جس میں کتے نے منہ نہیں ڈالا، تو ظاہر ہے جب نظیف پانی موجود ہے تو غیر نظیف کی طرف کیوں آدمی متوجہ ہو، اس واسطے ہو گیا، ورنہ پاک کو مانتے ہیں. ارے سمجھے نا؟ امام زہری کا مسلک بھی وہی ہوا جو امام مالک کا تھا، اور وہی امام بخاری کا بھی رجحان اسی طرف معلوم ہوتا ہے. آگے نا وقال سفیان هذا الفقہ بعینہ، اور سفیان ثوری کہتے ہیں کہ جو امام زہری نے کہا یہ بعینی فقہ کی بات ہے. تفقہ کی بات تو وہی ہے، فقہی بات تو وہی ہے. امام زہری نے کہی کہ اگر سورہ قلب موجود ہے تو پھر آدمی کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے وضو کرنا چاہیے. فقہ کی بات سنیں کیوں؟ اس لیے لقول اللہ عز وجل فلم تجدوا ماء فتیمموا وهذا ماء، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تیمم کے جواز کے لیے شرط کیا لگائی ہے؟ جب تمہارے پاس پانی موجود نہ ہو تو تیمم کرو. اور یہ پانی جس کے اندر کے کتے نے منہ ڈالا ہے، یہ اس کے اوپر لفظ ماء کا اطلاق ہوتا ہے. یہ پانی ہے، جب یہ پانی ہے تو جب تک یہ موجود ہے تب تک تیمم کرنا جائز نہیں ہو. سمجھے نا؟ تو سفیان ثوری کہتے ہیں یہ فقہ کا تقاضا ہے. لیکن ساتھ ہی کیا فرماتے ہیں؟ اور پھر نفس منو شیء، ایک طرف سفیان ثوری نے یہ کہہ دیا کہ فقہ کا تقاضا وہی ہے جو آپ زہری کہہ رہے ہیں کہ جب سورہ قلب موجود ہے تو تیمم کرنا جائز نہیں، وضو کرنا چاہیے سورہ قلب والے پانی سے. لیکن کہتے ہیں دل میں اس کے بارے میں کچھ تردد بھی ہے. کیونکہ تردد ہے لہٰذا کہ توضأ بھی وہ تیمم، لہٰذا پہلے اس پانی سے وضو کر لے. وضو کرنے کا نتیجہ پانی ختم ہو جائے گا، جب ختم ہو گیا اب لم تجدوا ماء صادق آ گیا، لہٰذا تیمم بھی کر لے. تو یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا امام سفیان ثوری، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات دلیل کے نقطۂ نظر سے آدمی لاجواب ہو جاتا ہے، جواب دینے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، خاموش تو ہو گیا. لیکن ایک ہوتا ہے اطمینان قلب، انشراح صدر، وہ حاصل نہ ہوا. تو کہتے ہیں امام زہری نے جو دلیل دی ہے کہ بھائی قرآن نے کہا تیمم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے پاس پانی موجود نہ ہو، اور یہ پانی ہے لہٰذا تیمم کرنا جائز نہیں ہوا، تو اس دلیل کا جواب تو کوئی آ نہیں رہا میرے پاس. لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ کتے کے جوتے کو وضو کے لیے استعمال کروں تو طبیعت میں تردد اور ہے اور انشراح نہیں ہے، لہذا آسان راستہ یہ ہے کہ توضو کر کے پانی کو ختم کر دیں. جب ختم ہو گیا تو اب تیمم کر دیں. ارے سمجھ گیا بھائیو؟
جمہور جو سورہ قلب کو نجس کہتے ہیں تو وہ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں، صحیح مسلم وغیرہ میں آئی ہے، جس میں آپ نے فرمایا طہور اناء احدکم اذا بلغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات۔ طہور اناء احدکم، تمہارے برتن کو پاک کرنے کا راستہ کیا ہے؟ 7 مرتبہ دھونا۔ اس کے معنی یہ کہ سورہ قلب سے نجس ہو جاتا ہے، جبھی تو طہور کا استعمال فرمایا ہے نا۔ تو اس واسطے یہ کہنا کہ اس سے نجس نہیں ہوتا، یہ بات درست نہیں۔ اب جو کہا کہ آزا معاون، کہ یہ سورہ قلب والا بھی کیا ہے؟ پانی ہے۔ تو بھائی اگر فرض کرو کوئی نجاست گر گئی اور اوصاف متغیر ہو گئے، اوصاف میں سے مثلا رنگ بدل گیا جی، اور بو بدل گئی جی، تب بھی اس کے اوپر ماں کا اطلاق تو ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ زیادہ یہ کہہ دو معاون آجن ہے، سڑا ہوا پانی ہے، لیکن ہے تو پانی، تو پھر تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ موجود ہو اور صاف جس میں متغیر ہو گیا تب بھی اس سے پانی، اس سے وضو کرنا ضروری، حالانکہ اس کے امام مالک بھی قائل نہیں، لہذا یہ استدلال جو ہے یہ پوری طرح کام نہیں ہوتا۔ ارے سمجھ گئے بھائیو؟ اب آگے جو حدیث ذکر کی ہے وہ پہلے مسئلے سے متعلق ہے کہ بال جو ہے وہ الگ ہونے سے نجس نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے عبیدہ سلمانی سے کہا، عبیدہ سلمانی مخضرمین میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پیدا ہو گئے تھے لیکن زیارت نہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ عندنا من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبناہ من قبل انس۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بوئے مبارک ہے جو ہمیں حضرت انس کی طرف سے ملا ہے، اور قال من قبل اہل انس فقال، تو عبیدہ سلمانی نے کہا کہ لان تکون عندی شعرۃ منہ احب الی من الدنیا وما فیہا، کہ اگر میرے پاس کوئی اس جیسا موئے مبارک میرے پاس بھی ہو تو مجھے دنیا اور ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ اس سے معلوم ہے صحابہ و تابعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کو محفوظ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے، اور اس سے استدلال کر رہے ہیں امام بخاری اس بات کے اوپر کہ جسم سے نکلا ہوا بال جو ہے وہ طاہر رہتا ہے۔ سمجھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خیر طاہر ہے ہی، اور کون ہے جو یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک نجس ہیں؟ اعوذ باللہ۔ علماء تو کہتے ہیں اگر کوئی یہ کہے تو مجھے اس کے ایمان میں شک ہے ایسے شخص کے، لیکن وجہ استدلال امام بخاری کی یہ ہے کہ جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا ہے اس کو خصوصیت پر محمول کرنے کے لیے کوئی دلیل چاہیے، اور دلیل ایسی خصوصیت کی کوئی موجود نہیں ہے، لہذا جو حکم آپ سے وہ مبارک کا وہی اور دوسرے انسانوں کو بھی بالوں کا۔ اگلی حدیث جو ہے وہ ابن سیرین حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما حلق رأسه كان ابو طلحة اول من اخذ من شعره، جب آپ نے اپنا سر مبارک کا حلق کروایا حج کے موقع پر تو ابو طلحہ نے سب سے پہلے آپ کے بال کا کوئی حصہ لیا اپنے پاس رکھا۔ چلیے پہلی حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے کتے کو دیکھا کہ وہ گیلی مٹی کھا رہا ہے پیاس کی وجہ سے، پیاسا ہے، پانی مل نہیں رہا تو گیلی مٹی کھا رہا ہے. تو فاخذ الرجل خفہ، اس شخص نے اپنا موزہ اتارا، فجعل یغرف له به، اور اس میں پانی بھر بھر کر اس کو دیتا رہا کتے کو، حتی ارواہ، یہاں تک کہ اس کو سیراب کر دیا. فشکر اللہ له، اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کی قدردانی فرمائی، وادخلہ الجنہ، عمل کی بدولت اس کو جنت میں داخل کر دیا. اس سے استدلال امام بخاری یہ کر رہے ہیں کہ اگر کتے کا جو ہے لعاب نجس ہوتا تو یہ صاحب جو ہیں یہ اس کو اپنے موزے کے اندر پانی کیوں پلواتے؟ اس سے تو وہ پانی نجس ہو گیا، پانی نجس ہونے کی وجہ سے وہ موزہ نجس ہو گیا، اور پھر اس کی تعریف کیوں کی جاتی کہ ان کے یہ عمل کیا جا رہا ہے. اب یہ استدلال کچھ فضول قسم کا ہے، اس واسطے کہ ارے بھائی ایک کتا ہے جو مر رہا ہے پیاس سے، اگر اس کے لیے اپنے موزے کو نجس بھی کر دیا تو کیا قیامت آ گئی؟ اسے تو اور زیادہ کہ بعد میں دھو لے، اس کو دھو کے استعمال کر لے. تو اس واسطے اس سے استدلال کرنا اس بات کے اوپر کہ کتے کا لعاب پاک ہوتا ہے، یہ درست نہیں. البتہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بعض اوقات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کے استدلالات لاتے ہیں تو مقصد ان کا شاید یہ نہیں ہوتا کہ وہ براہ راست اس سے استدلال کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اس کی مناسبت سے، باب کی مناسبت سے جو کوئی حدیث ان کو ملتی ہے جس سے کوئی شخص کوئی استنباط کر سکتا ہو اس کو لے آتے ہیں. ضروری نہیں کہ ان کا اپنا مقصد بھی یہی ہو کہ اس سے استدلال کیا جائے. تو ایسے ہی بڑا ہے یہاں پر معلوم ہوتا ہے. اور اگلی روایت جو ہے وہی ہے جس کا میں جواب دے چکا ہوں، عبداللہ بن عمر کا ارشاد کے کہا کہ قراب التقبیر و تدور فی المسجد فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقوم یقصون شیئا من ذلک. جی قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي الصقر عن الشعبي عن ابي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أخذت كلبك المعلم فقتل فقل وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه قل فمسلم كلبك فعلم مع رجل آخر قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بڑے شکاری تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے شکار کے مسئلے بہت پوچھتے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کچھ شکار کتے کے شکار کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا اذا اکلت کلبک المعلم، جب تم نے اپنے سزائے ہوئے کتے کو چھوڑا ہو کسی شکار کے اوپر فقتل، اور اسی نے اس کو قتل کر دیا ہو شکار کو، فکل، تو تم کھا لو. واذا اکل فلا تاکل، اور اگر اس کتے نے خود کھا لیا اس میں سے پھر تم اس میں سے نہ کھاؤ. فإنما امسک علی نفسہ، اس واسطے کہ اس نے وہ شکار خود اپنے لیے کیا، پھر اس صورت میں تمہارے لیے نہیں کیا، تمہارے لیے حلال نہیں. اس سے سزا امام بخاری یہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر کتے نے کتا پکڑ کے لایا شکار کو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کھا لو، کھانے کی اجازت دی. حالانکہ جب کتا پکڑ کے لائے گا منہ میں تو پکڑ کے لائے گا نا، اس کے اوپر اس کا لعاب بھی لگے گا، پھر بھی آپ نے کھانے کی اجازت دی تو معلوم ہوا کہ اس کا لعاب نجس نہیں ہے. لیکن جواب جمہور کی طرف سے یہ ہے کہ یہ کب کہا آپ نے کہ جو کا تم کھا لو بغیر چھوئے. یہاں مسئلہ بیان کرنا مقصود ہے اس بات یہ کہ وہ جانور شکار، کتے کے شکار کرنے سے جانور حلال ہو گئے، لیکن اب کھاؤ گے کیسے؟ تو ظاہر ہے کہ اس کو دھوئیں گے، دھو کے کھائیں گے، تو اس سے نجاست یا طہارت کا مسئلہ یہاں متعلق نہیں ہے، اس لیے استدلال کام نہیں. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ میں بعض اوقات اپنا کتا چھوڑتا ہوں تو وہاں جا کر دیکھتا ہوں شکار کے ساتھ ایک دوسرا کتا بھی کھڑا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس صورت میں مت کھاؤ، اس واسطے کہ تم نے بسم اللہ پڑھی تھی اپنے کتے پر اور دوسرے کتے پر نہیں پڑھی تھی، اور ہو سکتا ہے اس کتے نے مار ڈالا ہو تو جس پر تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو اس واسطے وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا. اس سے یہ اصول مستنبط ہوا کہ گوشت میں اصل ہے حرمت، جب تک اس کی علت ثابت نہ ہو تو میں شک سے اس کو حلال نہیں کہا جائے. تو صلی اللہ تعالی علیہ